ایک 4 سال کی بچی ہے جو گھوڑے کے پیچھے دوڑ پڑی ہے، کبھی چادر سنبھالتی ہے اور کبھی گھوڑے کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے اکبر میں یہ نہیں کہتی گھوڑے سے نیچے اتر، یہاں گھوڑا روک، رکاب سے پاؤں نکال۔ مجھے سغرا نے کہا تھا جب اکبر مقتل جائے میرے حصے کا بوسہ اکبر کے قدموں کا لینا۔ اکبر نے پیر نکالا، سکینہ نے چوم کے کہا سغرا کے نام کا بوسہ۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سوائے کرے حسین کے کسی کا پہ نہ ملے۔ اکبر مقتل میں آ گیا، جنگ لڑتا پھر رہا ہے۔ یہاں خیموں میں منظر کیا ہے؟ حسین ایک ٹیلے پہ بیٹھا جو اکبر کو دیکھ رہا، زینب خیمے میں بیٹھی جو حسین کو دیکھ رہی۔ اکبر لڑتا پھر رہا، شامیوں کو فرار کرنے کے بعد اکبر واپس خیمہ گاہ میں آیا، بابا سے کہتا ہے بابا اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے نا ان شامیوں کو شام نہ پہنچاؤں تو میں علی کا پوتا نہیں۔ بیٹے کی شدت پیاس دیکھی حسین نے، کمر پہ ہاتھ رکھ کے حسین اٹھا، کہا اکبر گھوڑے کی زین پہ جھک، میرے پاس پانی تو نہیں۔ حسین نے اپنی خشک زبان اکبر کے منہ میں دی، جیسے ہی اکبر نے منہ میں لی نا اور انہوں نے والے لگارو فوراً اکبر نکال کے کہتے ہیں بابا تیری زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ سارا دن حسین پیاسا لاشیں اٹھا اٹھا کے جو آ رہا تھا۔ بابا تیری زبان میری زبان سے زیادہ خشک ہے۔ اب جو اکبر گیا مقتل، یہ یاد رکھ لو، ایک روایت یہاں سن لو، حوصلے سے سن لو۔ کربلا کے زری میں اکبر کی شہادت پڑھنا کس نے بیان کیا؟ کبھی کسی نے بتایا؟ خدا نے نہیں، امام حسین نے نہیں، رسول کی بیٹی، رسول کی بیٹی نے منع کیا۔ کسے منع کیا؟ سید مہدی بحر العلوم، ہمارے فقہ کے بہت بڑے عالم جن کی بکس پڑھ کے مجتہد بنتا ہے، وہ امام حسین کے حرم میں اکبر کی شہادت پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے جملہ پڑھا روانی کے اندر، جتنے بڑے عالم تھے اتنے بڑے خطیب تھے، ان خطابت کے دوران کہا کہ اکبر جنگ لڑتا پھر رہا تھا یا اکبر کے سینے میں نیزہ لگا؟ بس یہ کہا نا نیزہ لگا، خدام دوڑے آئے، جیسے آپ رو پڑھتے ہیں ہم خطیب چپ کر جاتے ہیں۔ سید مہدی نے پڑھا، اکبر کو برچھی لگی، کوہرام برپا ہوا، سید مہدی خاموش ہوئے، خدام دوڑ کے آئے، سید مہدی انزل المنبر، منبر چھوڑ۔ اس نے کہا گستاخی، اتنا بڑا عالم دین ہوں، کہ جتنا بڑا عالم دین بھی مجلس بند کر۔ کہا کیوں؟ وہ دیکھ حسین کی زری سے خون باہر آنے لگ گیا۔ سید مہدی نے دیکھا خون، مجلس بند کر دی، منہ پہ ماتم کیا، آیا گھر روتے روتے سو گیا۔ خواب میں بطول بیوی آئی، کہتی ہے بیٹا مہدی آج کے بعد میرے حسین کے حرم میں اکبر کی برچھی نہ پڑھنا۔ کہتا ہے بی بی میں نے غلط پڑھا۔ کہا غلط نہیں پڑھا، تو نے تو کہہ دیا کہ اکبر کو برچھی لگی، جب سے تو نے کہا برچھی لگی، جنت میں زینب اور حسین ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کے زار و قطار رو رہے ہیں۔ نبی چپ کراتا ہے، نہ زینب چپ کرتی ہے نہ حسین چپ کرتا ہے۔ برچھی علیحدہ مسائل ہے، روانگی علیحدہ مسائل ہے، واپس خیمے میں آنا
علیحدہ مسائل ہے، جتنا میں پڑھ سکتا ہوں، جتنا آپ برداشت کر سکیں گے اتنا آج میں پڑھوں گا، اتنا آج میں پڑھوں گا۔ بس جنگ کرتا پھر رہا تھا اکبر، ان ظالموں نے چاروں طرف سے شہزادے کو گھیرا۔ حسین ٹیلے پہ دیکھ رہا تھا، زینب مصلے پہ بیٹھی تھی خیمے میں، حسین کے چہرے کی تلاوت کر رہی تھی۔ حسین کا چہرہ دیکھ کے بی بی کہہ رہی تھی اکبر اچھا لڑتا پھر رہا ہے، یا ادھر لڑتے ہوئے اکبر کو نیزہ لگا۔ اکبر نے دین چھوڑی اور کہا بابا میرا سلام۔ ادھر سے حسین اٹھا، حسین نے ٹیلا چھوڑا، زینب نے مصلی چھوڑا، پہلا بیان حسین نے کیا، یا بنیا دنیا بعد کل آفات۔ اکبر میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا، اکبر مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا۔ بہن شدہ علی کی بیٹی زینب نے خیمے کے دروازے پہ آئی، حسین گھوڑے پہ بیٹھ کے مقتل میں جانا چاہتا تھا، گھوڑا ادھر کھڑا تھا، حسین اس طرف چل پڑا۔ زینب آئی، بھائی گھوڑا ادھر ہے۔ زینب نے حسین کو گھوڑے پہ سوار کرایا، بس چوئی بٹھایا، حسین دوسری طرف گر پڑا۔ پھر سوال، پھر حسین گر پڑے، نہیں ہو سکا۔ حسین گھوڑے پہ سوار، حسین پیدل مقتل میں آیا۔ کیسے؟ آقا دربندی نے لکھا، پیدر بلاش پسر زانی پر آنکھوں کا نور ختم ہو گیا تھا۔ حسین اٹھتا ہے، چلتا ہے، گر پڑتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر گر پڑتا ہے۔ مجھے منبر حسین کی قسم یہاں بھی رواج ہوگا، ہمارے ہاں بھی خدا نہ خواستہ کسی ضعیف باپ کا جوان بیٹا مر جائے نا تو محلے والے رشتہ دار اس کے قریب آتے ہیں، کوئی پانی لیے کھڑا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے جوان چاچا آج کے بعد تیرا بیٹا میں ہوں، جلدی سے جوان بیٹے کی موت کی خبر بھی نہیں دیتے۔ اللہ جانے حسین کتنا بڑا غریب ہے، مقتل میں آ رہا تھا، ایک ایک حرام زادہ حسین کے سامنے آتا تھا اور ہنس ہنس کے کہتا تھا حسین تیرا اکبر میں نے مارا، تیرا اکبر میں نے مارا، تیرا اکبر میں نے مارا۔ آدمی کو بولنا رونا ہے تو شرم نہ کرنا، حسین کتنا بڑا غریب ہے، اکبر کے قاتلوں سے پوچھتا پھر رہا ہے کسی نے میرا اکبر دیکھا، کسی نے میرا اکبر دیکھا، کسی نے میرا اکبر دیکھا۔ سنو گے جملہ، ایک ملعون نے حسین کے منہ پہ تماچا مارا۔ حسین اکبر کے لاشے پہ پہنچا نہیں، اکبر کے لاشے پہ پہنچا نہیں۔ بہن کی آواز علی کی بیٹی زینب نے بھی سنی تھی۔ آپ کا مزاج بن گیا نا امام ذاکرین سے، جو مخصوص جملے ہیں وہی سنتے ہیں۔ میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، مسائل کے جملے بھی وہی پڑھوں گا جو کتاب میں دکھا سکوں، وہی جملے پڑھوں گا۔ علی کی بیٹی نے بھی سنی کہ حسین نے کہا میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا۔ حسین ہر شہید کا لاشا اٹھانے جاتا ہے، حسین کو جنگ کرنی پڑتی ہے۔ اب میرے بھائی کی آنکھوں کا نور ختم ہو گیا، حسین کو نظر تو کچھ نہیں آ رہا۔ مجھے منبر حسین کی قسم، کیا خیمے کا منظر تھا۔ جناب فیضہ دوڑ کے سید سجاد کے پاس آئی، آ کے کہہ دیا سجاد اٹھ بیٹا۔ سجاد کی آنکھیں نہیں کھلی، پھر کٹا ہلا کے کہہ دیا بیٹا اٹھ، مقتل میں سارے مارے گئے۔ سجاد کی آنکھیں نہیں کھلی۔ جناب فیضہ نے کہا سجاد اکبر کو برچھی لگ گئی۔ سجاد کے دل اب جملہ کہا جناب فیضہ نے، اٹھو میرا امام بیٹھا۔ زینب نے خیمہ چھوڑ دیا، بس یہ جملہ سنا، سجاد کو اپنی بیماری بھول گئی، نہ امامہ پہنا، اب آ کے
बटन भी बंद नहीं किए, दौड़ के मक्तल में आए, अकबर के लाशे पे पहुंचा। सज्जाद ने क्या देखा? हुसैन से पहले ज़ैनब अकबर के लाशे पे लिपटी हुई है। सज्जाद ने अपनी अबा उतारी, फूफी ज़ैनब पे डाली और कहती है वो शामी देख रहे हैं, फूफी अम्मा तू क्यों बाहर आई? फूफी अम्मा क्यों बाहर आई? वक्त का इमाम था। इतने में गिरते पड़ते हुसैन भी पहुंच गए। हुसैन के साथ अब्बास भी पहुंच गए। बाद रिवायत में अब्बास की शहादत पहले, बाद में है अकबर के बाद हुसैन पहुंच गए। जुमला सुनना, अली की बेटी कहती है मेरे अकबर को बर्छी तो लग गई थी, मैं इसलिए खैमे से बाहर आया। सुनोगे जुमला? सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा हम सारे बनी हाशिम भी मर जाए ना, तू कदम बाहर न निकालना। वो देख शराब पी के बदमाश हंस रहे। अब आप आई सैयदा ज़ैनब को सज्जाद खैमे लेके आए। अकबर ने बाबा को सलाम किया। तेरा मेरा छठा इमाम कहता है जिस मकाम पे अकबर की शहादत पड़ी जाए और वहाँ कोई बंदा ना रोए, इमाम फरमाता है मैं हैरान होता हूँ वो आंखें पथरा क्यों नहीं जाती। 10 दिन आपकी मेहमान रही है अली की बेटी और हुसैन की बेटी, तुमने कुर्सा दिया उनको। जब भी जहाँ भी अकबर की शहादत पड़ी जाती है और जब मोमिन ना रोए ना, तो हुसैन की बेटी सकीना कहती है फूफी अम्मा आज चले, इन्हें क्या पता मेरा अकबर कितना हसीन था, इन्हें क्या पता मेरे अकबर को बर्छी कैसे लगी थी। अल्लाह आपको सिवाय कभी हुसैन के किसी गम में न रुलाए। अकबर ने बाबा को सलाम किया, बाबा मेरा सलाम। हुसैन ने कहा मेरा भी सलाम हो। अकबर तूने भी गरीब समझ लिया? क्यों बाबा? कहा पहले दोनों हाथों से सलाम करता था, आज एक हाथ से। अकबर ने कहा बाबा एक मलऊन ने मेरे सीने में नेज़ा मारा और नेज़ा मार के उसने छोड़ा नहीं, नेज़ा मार के तोड़ दिया है। उसने कहा मैंने सुना है हुसैन बड़ा साबिर है, जवान बेटे के सीने से बर्छी निकालेगा तो साबिर का पता लगेगा। और रोने वालों जो अकबर को बर्छी लगी थी, अकबर को 3 रुखा मुंह था उसका, 3 मुंह थे उसके और 2 मुंह मुड़े हुए थे। एक उसका रुख सीधा था, सीने में बर्छी लगी, जिसका पत्थर दिल है वो बात हम नहीं करेगा। एक हिस्सा पसली में अड़ गया, दूसरी नोक जिगर में अड़ गई, तीसरी नोक अकबर की पोस्ट से बाहर निकल गई। अकबर कहता है बाबा जालिम कहता था पर्ची निकालेगा तो मैं मानूंगा, हुसैन कितना बड़ा साबिर है। अकबर को सर उठा के गोद में रखा। हुसैन ने कहा अकबर पर्ची यहाँ निकालूं या फूफियों के सामने? कहा बाबा जैसे दिल चाहे। हुसैन ने पर्ची में हाथ डाला, पर्ची को हिलाया, सिर्फ पर्ची नहीं हिली, ज़मीन करबला में ज़लज़ला आया। हुसैन ने देखा पर्ची की नोक पीछे निकली हुई है। हुसैन ने आसमान की तरफ मुंह किया, अपने नाना से कहा नाना दादा इब्राहिम से कहे आके देख मैंने अकबर के पाँव नहीं बांधे, अपनी आंखों पे पट्टी नहीं बांधी। दादा इब्राहिम से कहे बेटा तो मेरा है ना, जरा पर्ची निकाल। इब्राहिम दूसरी तरफ मुंह करके कहता है हुसैन तू जा अकबर जाने। मैंने कभी अकबर का पर्ची निकालना नहीं पड़ा। नेट पे देख लेना मेरी मजालत में इस शहजादे के मैंने मसाइल पढ़े,
برچھی نکالنا نہیں پڑا، کیونکہ جو کتابوں میں میں نے پڑھا ہے نا، جو میں نے کتابوں میں پڑھا وہ بڑی سخت روایت ہے۔ ماتمی کوشش کرنا مجھے سخت لفظ نہ پڑھنے پڑے۔ جیسے حسین نے برچھی نکالنے کی کوشش کی نا، اکیلی برچھی نہیں، اس کے ساتھ کچھ اور بھی آ رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے سخت لفظ پڑھنے پر مجبور نہ کرنا۔ حسین نے برچھی چھوڑ دی، اور دیکھو یہ حسین کا بیٹا ہے، یہ ابراہیم کا بیٹا اسماعیل نہیں۔ اکبر نے کہا بابا ایسے برچھی نہیں نکلے گی، میں تجھے صلاح دیتا ہوں، برچھی ہے 3 رخی، ایک نوک اس کی میرے جگر میں پھنسی ہے، دوسری پسلی میں، تیسری نوک کمر کے پیچھے ہے۔ بابا اگر برچھی نکالنی ہے اپنا گھٹنا میرے سینے پہ رکھ اور دوسرا ہاتھ برچھی میں ڈال، ایک ہاتھ میرے سینے پر رکھ، ہاتھ اور گھٹنے کے زور سے مجھے زمین کربلا کی طرف کر اور تو برچھی نکال۔ رونے والوں، اللہ آپ کو شفائے کرے، حسین کے کسی کا میں نہ رلائے۔ میں وہ جملے پڑھوں گا، اگر مرتا تو سجاد مر جاتا، نہیں چھپاؤں۔ جیسے برچھی نکالنے لگا نا، خیمے کے دروازے سے آواز آئی، حسین اکبر تیرے اکیلے کا نہیں، نہ نکال اکیلے برچھی، اسے لیا خیمے میں جو علی کی بیٹی ہوں، میں نکالتی ہوں اکبر کی برچھی۔ اکبر کو لیا خیمے میں، حسین نے اکبر کو اٹھایا۔ جو ظاہرین گئے ہو تائید و تصدیق کرنا، رونے کے لیے ماتم کرنے کے لیے یہی لفظی کافی ہے۔ جو اکبر کی مقتل گاہ ہے، وہاں سے لے کر خیمہ گاہ کم سے کم 1 کلومیٹر بنتی ہے، 1 کلومیٹر، 1 کلومیٹر۔ 57 سال کا ضعیف باپ 18 سال کے جوان بیٹے کو کبھی ایسے اٹھاتا ہے، کبھی کندھے پہ اٹھاتا ہے اور خیمہ گاہ کی طرف آ رہا ہے۔ جو زائرین گئے ہو، کسی شامی کا مقام کربلا میں محفوظ نہیں، ایک مقام پچھلی گلی میں محفوظ ہے، جو رہ گئے ہو جا کے زیارت کرنا۔ اس مقام کا نام ہے مقام عمر سعد۔ یہ حکومت نے محفوظ کر کے رکھا ہوا ایک کمرہ۔ یہ کیوں محفوظ ہے؟ اکبر کا لاشا اٹھا کے حسین خیمے میں آ رہا تھا، یا حسین عمر سعد کے خیمے کی طرف چلا گیا۔ خیمے کے باہر اکبر کا لاشا ہاتھوں پہ، حسین نے کہا اکبر عمر سعد ذرا باہر آ۔ عمر سعد باہر آیا۔ امام حسین نے کہا عمر سعد یہ بتا میرے ہاتھوں پہ کیا ہے؟ اس نے کہا اکبر کا لاشا۔ تجھے پتا ہے یہ میرا کیا لگتا ہے؟ کہا تیرا بیٹا ہے۔ تجھے پتا ہے اس سے محبت کتنی ہے؟ کہا بہت ہے۔ تم نانا سمجھ کے اس سے پیار کرتا ہے۔ جملہ سننا جو ماتمی عزادار بیٹھے ہو۔ حسین نے کہا عمر صاحب میں تجھے اکبر کا خون معاف کرتا ہوں اگر مجھ سے وعدہ کر شام قریبہ میں میری بہن زینب کی چادر نہیں لوٹے گا۔ اللہ جانے زینب کے برقعے سے حسین کو کتنا پیار تھا۔ بس یہ جملہ کہا یا زینب خیمے کے دروازے سے بولی میرے اکبر کا خون اتنا سستا نہیں، میں بازاروں میں بغیر چادر کے سفر کر لوں گی۔ ادرکم اللہ، اللہ آپ کو اس کام کے علاوہ کسی کام میں نہ رلائے۔ جب میں کہوں گا تب شبی آئے گی، اور جب شبی آئے گی شبی سیدھی یہاں منبر پہ آئے گی۔ جس کے راستے سے شبی گزرے وہ زیارت کر لے، باقی مومنین میرے پڑھنے کے بعد زیارت کریں گے۔ شبی کو گواہ بنا کے میں کچھ جملے ادا کروں گا، جلد بازی نہ کرنا۔ جب میں کہوں گا شبی تب برآمد ہوگی اور شبی سیدھی منبر پہ آئے گی، توجہ کرنا۔ مولا آپ کو سوائے گا میں حسین کے کسی کام میں نہ رلائے۔ پتہ نہیں کیسے حسین نے جوان بیٹے کے لاشوں کو اٹھایا، خیمے سے 17 قدم دور تھا۔ یا اکبر
اکبر کا سر گرنے لگا۔ حسین نے کہا نہ اکبر تو حسین کا بیٹا ہے، میں پھوپھیوں سے وعدہ کر کے آیا ہوں، میں اکبر زندہ ملاؤں گا۔ بس خیمے کے دروازے میں پہنچا، حسین نے اکبر کو لٹا دیا اور بیویوں کو کہا آؤ اکبر ابھی زندہ ہے، میرے اکبر سے مل لو۔ خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ساری بیویاں آئیں، اکبر کی ماں نہیں آئی۔ ساری بیویاں آئی، اکبر کی ماں نہیں آئی۔ ساری بیویوں نے بیان کیے، یہ سنتے رہتے ہیں واہ محمدہ، واہ حسینہ، واہ اکبرہ۔ بیویوں نے پتھروں کا ماتم بھی کیا۔ ساری بیویاں آ گئی۔ حسین نے کہا اکبر کی ماں لیلا کو لے کے آؤ۔ جناب فضا آئی، آ کے خیمے میں دیکھا منظر کیا تھا، بی بی لیلا کی آنکھیں بند تھی، خیمے پہ ہاتھ پھر رہی ہے۔ جناب فضا نے کہا کیا ڈھونڈتی پھر رہی ہے؟ کہا جب سے اکبر نے دین چھوڑی مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ہاتھ پکڑ کے جناب فضا اکبر کے پاس لا رہی تھی، یا بی بی نے دیکھا، جملہ تیرے ماتم کا ہے، بی بی نے دیکھا فضا یہ اکبر کے لاشے پہ یہ بوڑھا کون بیٹھا ہے؟ اسے کہے ہٹ جا۔ اکبر کی ماں اکبر کے لاشے پہ بیان کرنا چاہتی ہے۔ جناب فضا نے کہا یہ ضعیف کوئی اور نہیں، یہ اکبر کا بابا حسین، اکبر کی موت نے اس کی داڑھی سفید۔ اجرکم اللہ۔ میں نے کہا تھا اچھا لے آؤ، میں نے کہا تھا جب میں کہوں گا لے آؤ شہید، لے آؤ اکبر کا جنازہ۔ یہ کیوں اٹھاتے ہیں؟ ہماری حسرت ہے، ہم ہوتے حسین کے بیٹے کا جنازہ عزت سے اٹھاتے ہیں۔ استقبال کرو، اب جنازہ آ گیا، اب کوئی زمین پہ نہیں بیٹھے گا، احترام میں کھڑے ہو جاؤ، اکبر کے جنازے کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ، زیارت بعد میں کرنا، اس جنازے کو منبر کے قریب لے آؤ۔ اللہ آپ کو سوائے کمی حسین کے کسی غم میں نہ رلائے۔ اکبر کی ماں جناب لیلا نے کہا میرے مولا حسین، میرے سردار، بس جنازہ یہاں روک لو، اکبر کا جنازہ روک لو اور جملے سنتے رہو اور بیان کرتے رہو۔ رونے والوں، اکبر کی ماں نے کہا حسین میں نے منت مانی تھی، اگر تیری اجازت ہو تو میں منت ادا کر لوں۔ حسین نے کہا لیلا کر منت ادا۔ کہا حسین ناراض نہ ہو، اپنا منہ دوسری طرف کر لے۔ حسین نے اکبر کی طرف پوچھ کی، منہ دوسری طرف کر لیا۔ جناب لیلا نے سر سے چادر اتاری، اکبر کے سینے والے خون میں دونوں ہاتھ رنگین کیے اور اپنے بالوں میں اکبر کا خون لگایا۔ زمین کربلا میں زلزلہ آیا۔ حسین نے کہا لیلا کیا کر رہی ہے؟ کہا میری منت تھی جب اکبر سہرا پہنے گا میں سر میں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو سوائے میں حسین کے کسی کا میں نہ بلائے۔ اگر ناراض نہ، اس شبی کو رکھ دو نیچے، رکھ دو شبی کو، رکھ دو شبی کو نیچے رکھ دو۔ یہ سامنے والے آپ میرے سامنے جا کے شبی میرے سامنے ہو، آپ میں سے شبی کو دیکھتے رہے۔ میں نے کہا تھا اگر میرے کہنے پہ لاتے جلدی کی، لیکن اب ایک جملہ سن لو، مصیبت کا ہے تمہارے ماتم کرنے کا نہیں۔ میں نے پہلے جملہ کہا تھا علماء حساب لگا سکے حسین کو زیادہ پیارا تھا اکبر یا زینب کو زیادہ پیارا تھا، لیکن علماء نے لکھا یہی ہے جب انہوں نے سر نیزوں پہ سوار کیے نا تو حسین کا سر سارا راستہ اکبر کو دیکھتا تھا۔ شیور حسین کو اذیت دینے کے لیے اکبر کے سر والا نیزہ کبھی دائیں لے کے جاتا تھا، حسین کا رخ اس طرف مڑ جاتا تھا۔ شیور دوست دائیں جاتا تھا، حسین کا سر دائیں مڑ جاتا تھا۔ یہ
हरामी कहता मैं हुसैन को अजियत देना चाहता था। मंजिल कंसरीन पे जाके आधी रात को इसने अकबर का सर संदूक में बंद कर दिया। रात को जाके सब सो गए। जब सुबह उठे इसने देखा हुसैन का सर नेज़े पे मौजूद नहीं था। बीबी के हरम में लखनऊ के आलम रब्बानी ने 16 उलमा की मौजूदगी में ये ना पढ़ी होती रिवायत मैं कभी ना पढ़ता। मैंने खुद ये अपने कानों से सुनी। बीबी के हरम में हुसैन का सर देखा, नेज़े पे नहीं था। शिमर मलऊन सैयद सज्जाद के पास आया, तौक में हाथ डाला, तौक के अंदर से मेखें लगी हुई थी। इस हरामी ने इतनी जोर से खींचा कि एक सज्जाद की गर्दन में लगी और सज्जाद उठा। कहता शिमर क्यों जुल्म करता है? शिमर कहता है तेरे बाबा हुसैन का सर कहाँ है? तूने सर कहीं छुपाया है? सज्जाद ने कहा मैं तलाश कर देता हूँ। सारे सरों को सज्जाद ने देखा। सज्जाद कहता है शिमर पहले ये बता मेरे भाई अकबर का सर कहाँ है? शिमर कहता मैंने संदूक में बंद किया था। सज्जाद ने कहा संदूक खोल। इसने ताला खोला। जब संदूक का दरवाजा खोला अकबर के मुंह पे हुसैन का मुंह था और हुसैन कह रहा था अकबर मौसम तो मेरी थी यार, और तू क्यों मारा गया? ये मंजर सज्जाद ने भी देखा। अगर एक आने में दीन ने बीबी के हरम में न पड़ा था मैं कभी न पढ़ता। अकबर के मुंह पे हुसैन का मुंह था और हुसैन कह रहा था अकबर मौसम मेरी थी, चला तू गया। इस हरामजादे ने मौजज़ा देखा कि बाप बेटा मेरी पाबंदी के बाद फिर मिल गए। रोने वालों, इस हरामी ने ताजियाना उठाया, इसने ताजियाना मारा। आधा ताजियाना अकबर के फूल जैसे चेहरे पे लगा, आधा हुसैन के चेहरे पे। सकीना देख रही थी। सकीना दौड़ के आई, अकबर के और बाबा के सर के ऊपर लेट गई। ये तो जानते हो ना सकीना के हाथों में रस्सियां थी। इस हरामी ने बीबी का एहतराम नहीं किया। इसने फिर ताजियाना बुलंद किया। बस ताजियाना नीचे आया, सकीना इतनी तड़पी